بلا تاخیر عالم نبیل فاضل جلیل محقق با کمال مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نصیر الدین نصیر الحسنی دامت برکاتہ العالیہ آپ سے گزاروں تشریف لائے، اپنا نورانی وجدانی ایمان افروز خطاب باثواب شروع فرمائے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک لبیک لبیک، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت۔ میں بار دیگر صاحبزادہ والشان حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد مظفر الدین قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کی شاہی جمیلوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا شجرۃ وحملها فاطمہ وَلِقَاهُهَا عَلِي وَثَمَرَتُهَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَوَرَقُهَا الْمُحِبُّونَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام حضرات محبت نال ہدیہ درود و سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک باری پھر ہدیہ درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پھر بھی ہدیہ درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ زیب مسند صدارت محبوب المشائخ پیر طریقت رہبر شریعت عزت مآب حضور صاحبزادہ عبدالعزیز صاحب الحسنی زیدہ مجدہ بانی محفل، عزت مآب حضور صاحبزادہ مظفر الدین صاحب اور صاحبزادہ محمد زبیر صاحب، دیگر تمام صاحبزادگان بالا شان، علماء اہل سنت اور قائدین اہل سنت اور جملہ حاضرین و ناظرین، اجدہ انتہائی باوقار اور عظیم الشان پروگرام بڑے خوبصورت عنوان نال منعقد کیتا گیا ہے۔ مخدوم اہل سنت حضور صاحبزادہ الحاج عزت مآب فیض الحسن صاحب نے حکم فرمایا، آپ دے حکم دی تعمیل حاضری دا موقع مل رہا اس آستانہ عالیت ہے۔ رب کریم اے چند گھڑیاں اور چند لمحات میرے واسطے اور تہاڈے واسطے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ رب کریم اس محفل نو اہل سنت واسطے عقائد دی درستگی دا ذریعہ بنا کے
اللہ تعالیٰ اسانو اپنے اکابرین دے پاکیزہ مسلک تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی جگہ تے خطابات دی گنجائش نہیں ہوندی، علمی مراکز روحانی مراکز اور علماء دا جمع غفیر میرے جیا کم علم اور کمزور و ناتواں انسان اتنے بڑے علمی مرکز وچ اور اتنے بڑے روحانی مرکز وچ کچھ لفظ کشائی کرے تھے بہت بڑی جسارت ہے، لیکن الامر فوق الادب چند جملے حقائق تے مبنی عرض کرن دی میں کوشش کرسا۔ گر قبول افتاد زہ عز و شرف، ایک واری ہدیہ درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تاریخ دمشق کبیر وچوں میری ایکو بند کر دے تے آواز تیز کر دے۔ تاریخ دمشق کبیر وچوں میں ایک حدیث مبارکہ خطبے وچ پڑھی، پھر وہ حدیث مبارکہ دہرا کے اس کا ترجمہ عرض کر کے اسے تے ہی چند گلاں سبق دے طور تے سنا کے قبولیت دی امید نال اور فضل و کرم دی امید نال اپنی گلوں میں ختم کراں گا۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا جو تعارف کروایا ہے ایک بڑے عجیب انداز نال، ویسے تو حضور دا تعارف پورا قرآن ہے اور تعارف واسطے رب نے قرآن دیاں علیحدہ علیحدہ صورتاں بنائیاں، لیکن ایک تعارف میرے نبی نے اس انداز وچ بھی فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا انا شجرۃ، میں ایک درخت ہاں، میں ایک درخت ہاں۔ درخت واسطے کتنی چیزاں ضروری نے، ایک اس دا تنا ہوندا ہے، پھر درخت دیاں شاخاں ہوندیاں، پھر درخت دا پھل ہوندا ہے، درخت دے پتے ہوندے ہیں۔ تو میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا شجرۃ، میں ایک درخت ہوں، وحملوہا فاطمہ، اس درخت دا تنا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، ولکاہوہا علی، اور اس درخت دیاں شاخاں حضرت علی المرتضیٰ، وثمرتها الحسن والحسین، اور اس درخت دے پھل دا نام ہے حسن اور حسین۔ اس درخت دے پھل دا نام کی حسن اور حسین۔ اگے چلن تو پہلے اور حدیث نو مکمل کرن تو پہلے سیدنا حسن و حسین اس درخت دے صرف پھل نہیں پھول بھی نہیں، ذرا سبحان اللہ تھوڑی اچھی ہو جاوے، کیونکہ حدیث دی الفاظ نے فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا، حضور چم دے بھی ہیں، قبلہ صاحب صاحب فرما رہے ہیں تو نال سنگ دے بھی ہیں، حسنین کریمین۔ یہ تو پوچھا کہ اس دی وجہ کیا ہے،
تو میرے نبی نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا. گویا کہ رسول نے فرما دیتا ہے کہ لوگوں تہاڈے سنگن واسطے چمبیلی اور گلاب دے پھل نے اور محمد دے سنگن واسطے حسن و حسین پھل نے. اس درخت دے پھول بھی حسنین کریمین اور اس درخت دے پھل بھی حسنین کریمین. پھلان دا نام ہی حسنین حسن تے حسین اور اس درخت دے پھلان دا نام ہی حسن تے حسین. تے درختان دے ورکے بھی ہوں گے. ورک تو مراد پتے. اس درخت دا پتہ کون ہے؟ المحبون لأہل البیت. میرے نبی فرمایا میری آل نال محبت کرنے والا بھامے صدیق و فاروق و عمر و من عثمان و طلحہ و زبیر و من تے بھامے اترا شریف دا کوئی نوجوان ہوئے جس دے دل وچ میری آل دی محبت موجود ہے او اس درخت دا جنت وچ بھی پتا ہے اور دنیا وچ بھی پتا ہے. دروچہ سبحان اللہ کو ایک باری اور ہی تھوڑا کہہ دیں اور ایک میں تو مبارک بات دے دیں. الحمدللہ تو سنجرے آئے بیٹھے ہو نا میں نہیں تو انہوں سے زیادہ زبیر تے مظفر الدین نے صدیہ ہے تو انہوں اس درخت دے نہ پتے بنا چھوڑے پتے بن گئے. جو الفاظ ہیں حدیث دے میرے نبی فرمایا حقاً حقا بڑی پکی گل ہے کہ اس درخت دے پتے المحبون لأہل البیت آل رسول نال محبت کرنے والا ہر شخص اس درخت دا پتا بنتا ہے پترا بنتا ہے. حدیث مکمل ہو گئی ترجمہ بھی مکمل ہو گیا ہے. اس درخت دا دوسرا نام ہے اسلام. اس درخت دا دوسرا نام اسلام ہے. یہ تسی سمجھ دے ہو کہ درخت بھامیں کھیت وچ ہوئے تے بھامیں باغ وچ ہوئے جب تک اس درخت نو پانی نہ دیتا جاوے وہ پھلدا پھلدا نہیں. گل بڑی سمجھن دی. میری عادت نہیں بھئی روایتی تقریراں سنا کے تے وقت مصروف کر دے وہاں. کچھ نویاں گلاں ہوئیں اور کچھ عقائد دی اصلاح ہوئیں. ہر درخت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پانی دیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے. 23 سال دا عرصہ خود میرے نبی نے اس درخت دا پہرا دیتا ہے. بدر دا میدان بھی گواہ ہے، احد دا میدان بھی گواہ ہے، خیبر دا میدان بھی گواہ ہے، تبوک دا میدان بھی گواہ ہے، حنین دا میدان بھی گواہ ہے. 23 سال تو بعد جدو میرے کریم نبی دا وصال مقدس ہو گیا ہے تے لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ہون اے درخت کو ملا جائے باقی نہ رہے. اس درخت نو ختم کر دیتا جائے. سازشاں شروع ہو گئیاں. ختم نبوت دے انکار شروع ہو گئے. زکوٰۃ دے منکرین پیدا ہو گئے. نماز دے منکرین پیدا ہو گئے. قریب سی کہ درخت کو ملا جائے. جسمانی لحاظ نال تے بہت کمزور ہے
پر ایمانی لحاظ نال سب تو زیادہ طاقتور جنا میدان وچ آیا ہے اور اسلام دے درخت نو صداقت دا پانی دے کے اسلام دے درخت دی حفاظت فرمائی. ذرا سارے سبحان اللہ کو. 2 سال 5 مہینے اس درخت نو صداقت دا پانی ملیا ہے. صدیق دی صداقت نے اسلام دے درخت نو کو ملاون نہیں دیتا. جسمانی لحاظ نال بہت کمزور ہے تے ایمانی لحاظ نال اتنا طاقتور ہے کہ حدیث دے راوی خود علی المرتضی ہیں. میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجہ علیہم. فرمایا اگر ساری زمین بے ایمان امتی نہیں بے ایمان اہل الارض یعنی پہلے جو ایمان والے گزرے انہاں دے ایمان نو بھی اکٹھا ایک پلڑے وچ رکھیا جائے اور میری امت دے سارے مومنین دا ایمان بھی اس پلڑے وچ رکھیا جائے اور دوسرے پلڑے وچ کلا صدیق دا ایمان ہوئے صدیق دا ایمان سب تے بھاری ہو جائے گا اور سب تے وزنی ہو جائے گا. شان صدیق اکبر جسمانی لحاظ نال تے بہت کمزور ہے اور کمزور بھی اتنا. الریاض النظرہ پڑھو صبح دے وقت تہجد دے ویلے وصال رسول تو بعد صدیق اکبر دے گھر وچوں ایک ذائقہ لوگ محسوس کر دے سن. ذائقہ کیا ہے؟ گوشت بھنن دا حوالے دمائے دے مواد گوشت بھنن دا ذائقہ. لوگ حیران ہوندے کہ یہ کدی گوشت خریدن گئے ہی نہیں اور خلیفہ بنن تو بعد تے گوشت دی گنجائش ہی نہیں. چٹنی تے گزارا کرن والا خلیفہ اول اس دے گھر گوشت کس طرح بننا جاندا ہے. جدو پوچھا گیا تو پتہ چلیا کہ ہجر رسول وچ صدیق دا جگر کباب ہو کے جلد آیا اور اس گوشت دی خوشبو آ رہی ہے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں. روچ آکھو نا سبحان اللہ. اس جنے نے 2 سال 5 مہینے صداقت دا پانی دے کے اسلام دے درخت نو کو ملاون نہیں دیتا. اسلام دے درخت نو مضبوط رکھے. آپ دا وصال با کمال ہویا ہے تے آپ نے جس جنے دا انتخاب کیتا ہے نا توجہ میری طرف رہے. اصول اہل سنت یہ ہے جو میں بیان کر رہے ہیں شہادت دا جو ائمہ طاہرین نے بیان فرمایا. اس اصول دے تحت شہادت دا ذکر جس جنے دا نام لیا ہے نا صدیق اکبر نے یہ جنا وہ ہے کہ پہلی صدی تو لگ کے قیامت دے دن تک ہر امتی مرید مصطفیٰ تے کلا عمر مراد مصطفیٰ. مزہ نہیں آیا سبحان اللہ. کلا عمر مراد مصطفیٰ. 5 سال میرے نبی نے محنت فرمائی بندے صرف 39 مسلمان ہوئے.
میرے نبی پریشان ہو گئے کہ 4-5 سالوں صرف 39 تے بقایا تبلیغ دے سال 17 رہ گئے. اسلام دی ریشو اگر یہ رہی تو کی بنے گا اسلام دے مستقبل دا؟ اور پھر پابندی اتنی ہے کہ مسلمان کعبے وچ نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، رب دا نا نہیں لے سکتے. میرے نبی صبح ویلے نماز دے وقت دعا فرمائی اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب. یا اللہ اسلام نو عزت دے عمر بن خطاب نو مسلمان بنا کے. صبح دعا منگی تے عشاء حالے نہیں ہوئی کہ کنڈا کھڑکے ہے زید بن ارکم دے گھر دا. کون؟ عمر. ڈر گئے. میرے نبی فرمایا کنڈا کھول دیو، ایک کل والا عمر نہیں، اج منگیا ہویا عمر آیا ہے. سبحان اللہ دے راسو نہ تے مزہ آندہ راسو. یہ منگیا ہویا عمر ہے. آندھیا نال انداز بدلیا ہویا ہے. پہلا سوال کردن السنا علی الحق، کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے نبی فرمایا عمر کوئی شک کی؟ یا رسول اللہ شک تے نہیں، حق تے بھی ہو بھی ہے تے زید بن ارکم دے گھر وچ لک کے عبادت کری. میرے نبی فرمایا کافر اجازت نہیں دیں دے. جڑا سینہ ٹھپ کے آدھا ہے عمر بھی آوے تے پھر کیسے کافر دی جرت ہے جو کعبے وچ روک سکے؟ چالی مسلمان بن گئے، 2 صفاں بن گئی ہیں. ایک صف دی قیادت جناب حمزہ اور دوسری دی جناب عمر. اور حضرت عمر فرمایا ہمیں نہیں جمنا سہیں، پہلے چودھریان دے بوئے کھڑکا کے دسنا ہے اساں کعبے جا رہے ہیں. اچھا سبحان اللہ. اوے ابو جال کعبے جا رہے ہیں، جرت ہوئی تے روک لے. اوے ابو لہب اسی کعبے جا رہے ہیں. گویا کہ عمر انجا آکھے آئے روک سکتے ہو تو روک لو، تبدیلی آ گئی ہے. اور تاریخ کے الفاظ نے کہ کافرت کوئی دن اتنا بھاری نہیں ہویا جتنا حضرت عمر دے اسلام والا دن بھاری ہویا ہے. اور لگتا ہے کہ بھار حال تک محسوس ہو رہا ہے. اور پھر ایک اور گل کر کے 2 گلاں پھر میں آگے چلتا. ہر کسی نے خفیہ ہجرت فرمائی، جہاں تک کہ میرے پاک نبی نے بھی خفیہ ہجرت فرمائی. مشہور گل، کوئی اختلافی گل نہیں، کسی مسلک دا نظریے دے اختلاف نہیں. جدو حضرت عمر دی واری آئی، یا رسول اللہ میں عمر عام میں لک کے ہجرت نہیں کرنی، میں کعبے وچ اعلان کر کے ہجرت کر رہی ہے. عمر تے روک دن. جناب عمر نے عرض کیتا یا رسول اللہ مکے دی دھرتی کسے ماں نے جایا ہی نہیں جو عمر دا راستہ روک سکتا. دو پہر دے ویلے تلوار ہاتھ وچ ایک ایک کافر دے بوئے گئے، آئے فلانیاں میں ہجرت کر رہے ہیں. اگر بیوی نو بیوہ بناون دا شوق ہوئے تو میرے راہ وچ آ جاویں. اگر بچیاں نو یتیم بناون دا شوق ہوئے تو میرا راستہ روک لویں. پھر مکے تو بہر آپ نے فرمایا میں 3 دن انتظار کرانگا، جو کسی نو شوق ہوئے مت کو یا کہ عمر لک کے گیا، آؤ میں اعلان اعلان جا رہے ہیں. 12 سال 10 سال 4 مہینے
جناب عمر نے عدالت دا پانی دے کے اسلام دے درخت نو بلند رکھے. اچھا چلو ایک علمی مجلس میں ایک علمی گل بھی سوالی انداز پوچھنا چاہنا. بیت المقدس ہن تے الحمدللہ مسلمانوں کو ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، گو بہر انہاں کمینیاں دا پہرا 20,000 فوج کھلوتی. بیت المقدس دا سب تو پہلا فاتح اس دا نام بلا کون ہے؟ عمر بن خطاب. پھر 90 سال انہوں نے قبضے بھی چلا گیا ہے. دوسرا فاتح صلاح الدین ایوبی ہے، ہن تک پھر اسلام دے قبضے وچ. ایک اور نسبت بھی میں عرض کراں کہ جس ویلے مدائن فتح ہویا ہے، شیعہ سنی دو مندیاں کتاباں وچ مدائن فتح ہویا، بادشاہ وقت شہنشاہ ایران یزد جرد عربی وچ اور یزد گرد فارسی وچ اس دا نام ہے. وہ فرار ہو گیا ہے خراسان دی طرف سب کچھ چھوڑ کے. اس دی ایک بیٹی شیر ماں اس دا نام ہے، وہ لونڈی بنی، قیدی بنی. امیر لشکر نے یہ فیصلہ کیتا کہ اتنی عظیم بادشاہ دی بیٹی اس دے بارے میں فیصلہ کرن دی سکت نہیں رکھدا، خود امیر المومنین اس دا فیصلہ کرن. اس عزت والی مائی نو عزت نال مدینے بھیجیا گیا ہے. مدینے دے اندر اجتماع ہویا ہے. ایک درخواست پیش ہوئی جناب عمر دی بارگاہ وچ، عبداللہ بن عمر دی طرف، بیٹے دی طرف، کہ حضور بادشاہ دی بیٹی میں بھی مسلمانہ دی امیر دا بیٹا، حق میرا ہے کہ مجھے عنایت فرمائی جائے. جناب عمر نے درخواست دے 2 ٹوٹے کر دیتے. تو جو میری طرف ہے لوگ حیران نے کہ عمر شاید اپنے واسطے رکھنا چاہنا. آپ دی اکھاں میں جلال آیا اور فرمایا اگر اے بادشاہ دی بیٹی ہے تے مدینے وچ بھی ایک شہزادہ موجود ہے جس دا نام حسین ابن علی. آج تو بعد شیر ماں بھی نہیں شہر بانو ہے. اور پھر آپ نے خود نکاح پڑھیا. حضرت عمر نے خود نکاح پڑھیا سیدنا حسین. اچھا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. صاحبزاد صاحب نے میں عرض کی تھی بہو سلطان دے جڑے سجادہ نشین نے حضور صاحبزادہ منیب سلطان صاحب دامت برکاتم العالیہ، میں انہوں دا نکاح پڑھایا ہے. تے جتھے میں ہونا وہ میرے واسطے کھڑے ہو جاندے تے میں کہتا حضور میں تے نکاح جا مولوی ہاں، تسی اتنی بڑی درگاہ دے سجادہ نشین ہو، اور دن یار تو میرا نکاح پڑھیا ہے، تیری عزت کرنا فرض بندا ہے. تے میرے دل وچ خیال آندا ہے بھئی پیر دا نکاح خان عزت دے لائق ہے تے حسین دا نکاح خان فاروق اعظم عزت دے لائق نہیں ہے. مزہ نہیں آیا سبحان اللہ. جدو پوچھا گیا حضرت عمر کو حضور اس نکاح دی کوئی خاص وجہ ہے تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں رسول کو سنیا ہے. اللہ دے رسول نے فرمایا اس حسین دی نسل وچوں انہاں دی اولاد وچوں ایک فرزند ارجمن پیدا ہوئے گا. قیامت دے دن آل معاشر وچ اللہ اعلان کرے گا کہ فَلْيَكُمْ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ، اے آل معاشر تواڈے وچوں جو عابدین دا سردار ہے کھڑا ہو جائے. تو فرمایا کوئی کھڑا نہیں ہوئے گا سوائے زین العابدین دے میدان معاشر وچ زین العابدین کھڑے ہو. تاریخ دمشق کبیر پڑھ کے دیکھو.
تو فرمایا اس پاکیزہ نسل وچوں زین العابدین دی پیدائش، او امام زین العابدین جس نے کربلا دے میدان وچ بھائیاں دے سینیاں تے تیر چل دے ویکھے، جس نے باپ دا سر نیزیاں تے چڑھدا ویکھے ہے، اور جس نے معصوم دے گلے تے چلدا تیر ویکھ کے صبر دا مظاہرہ فرمایا۔ تو 10 سال کچھ مہینے جناب عمر نے اسلام دے درخت نو عدالت دا پانی دے کے اسلام دا جھنڈا صرف لہرایا نہیں بلکہ اسلام نو حجاز اور یمن کو لو کٹ کے تے افریقہ تک پہنچا دیتا ہے۔ 3 بر اعظمت اسلام دا جھنڈا لہرایا، 64 لاکھ مربع میل دا ایریا اسلام دے زیر نگین آ گیا۔ آپ دی شہادت ہوئی تے پھر او جنا اس درخت دی حفاظت واسطے آیا ہے۔ کائنات دے اندر جتنے بھی لوگ آئے تاریخ نبوت وچ کسے نبی دی ایک بیٹی تے کسے امتی دے گھر ہو سکتی ہے، نبی دیاں 2 بیٹیاں سوائے جناب عثمان دے کسے امتی دے گھر وچ نہیں ہیں۔ اسی واسطے آپ دا لقب کیے، ایک باری پھر بولو، ذی النورین، معنی کی بندا ہے بھلا؟ 2 نوراں والا۔ یار گل بڑی عجیب ہے، نبی بشر ہے تے دھیاں نور ہیں، کچھ مطابقت سمجھ نہیں آتی۔ نبی بشر ہے، دھیاں نور ہیں، ذی النورین 2 نوراں والا۔ تے پھر ذی النورین تے تائیں آکھیا جا سکتا ہے جو عقیدہ رکھیا جائے امام احمد رضا خان بریلی والا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ او عثمان کے جس دے متعلق میرے نبی نے فرمایا یستحیی منہ الملائکہ، آسمان دے فرشتے بھی جس دا حیا کر دے۔ سیاستہ وچ حدیث ہے، حضور پڑھا دیں، میں بھی پڑھا رہا ہوں بخاری شریف مسلم شریف، سیاستہ اندر حدیث ہے۔ میرے نبی جنازہ پڑھاون واسطے آئے، صفاں تیار ہو گئیاں، جدو آپ نے چہرے تو پردہ ہٹایا، کفن ہٹایا تے فرمایا میں ادھا جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضور کیوں؟ فرمایا انہو کانا یبغض عثمان، ایزی دل وچ میرے عثمان دا بغض موجود ہے، میں محمد کدی بھی جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کرتا۔ بارہ سال تے 6 دن اس جنے سخاوت دا پہرہ دے کے اسلام دے درخت نو بچایا۔ میں ویسے تو کئی باری گیا تے 2015 میں عمرے تے واسطے گیا تے مدینہ یونیورسٹی دا نا ایک پروفیسر، میرے چھوٹے بھائی ہوندے نے انگلینڈ، انہاں دا دوست سی، وہ بھی انگلینڈ تو ہوئی، وہ لے گیا مینوں حضرت عثمان دے باغ وچ۔ تواڈے وچوں کئی لوگاں حضوراں ہی ویکھیا ہوئے گا، تو اس نے پروفیسر نے بڑی عجیب گل، آئی ٹی دا پروفیسر، اس نے بڑی عجیب گل دسی۔ اس نے کہا جی سعودی عرب دے الراجی بینک وچ اج بھی حضرت عثمان دے نام دا بینک اکاؤنٹ موجود ہے، بجلی دا بل بھی حضرت عثمان دے نام تے آ رہے ہیں، پانی دا بل بھی حضرت عثمان دے نام تے آ رہے ہیں، اور جڑا کھو حضرت عثمان نے وقف کیتا ہا آج تک اس دی ملکیت تبدیل نہیں ہوئی، اور کروڑا ریال جدو کٹھے ہو جاویں
سعودی حکومت غریب بچیاں دی شادی کرا کے اج بھی حضرت عثمان دی سخاوت دے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ 12 سال 6 دن تک سخاوت اور حیا دا پانی دے کے اس جنے اسلام دے درخت نو مضبوط رکھے۔ آپ شہید ہوئے، اگر کوئی شیعہ تشریف فرما ہوئے تو میں ایک سوال عرض کرنا چاہنا، شرارت دی نیت نال نہیں، اس نیت نال کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں حق کی بات۔ 40 دن حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ ہویا ہے، میں تاریخ دا بھی چھوٹا جا طالب علم ہاں۔ 40 دن حضرت عثمان دے گھر دا بلوائیاں نے محاصرہ کیتا ہے۔ میں صرف 2 سوال رکھنا چاہنا کہ حضرت عثمان دا پانی بند کر دیتا گیا ہے، پانی کتھوں آندہ رہا ہے؟ دوسرا سوال میں یہ رکھنا چاہنا کہ دروازے تے پہرے دار کون ہے؟ بس 2 ہی گلہ حضور۔ تمام مورخین اس گلتے متفق نے کہ جدو سیدنا عثمان دا پانی بند ہو جائے، پانی حضرت علی دے گھروں پہنچتا رہے ہے، اور جو دروازے تے پہرے دار موجود نے، سجے پاسے والے پہرے دار دا نام ہے حسن بن علی، کھبے پاسے والے پہرے دار دا نام ہے حسین بن علی۔ اے پہرے دے رہے او ہن 5000 این 2 شیر، اس واسطے انہوں نے جرت نہیں ہوئی کہ دروازے لوں کوئی حملہ آور ہوئے، چھتاں پاڑ کے چوراں دی طرح عثمان نے شہید کیتا ہے۔ علی دے شیر کھلوتن کسی نے جرت نہیں ہوئی، اور میں ہاتھ بن کے اتحاد بین المسلمین دی دعوت دیں دے ہوئے صرف اتنا عرض کرانگا کہ جس شخصیت دے گھر دا پیرا حسن و حسین دے منو کتنا عظیم ہوئے گا عثمان ہے۔ کدی اس گلتے غور کیتا ہے امت نے؟ آپ شہید ہو گئے، قرآن پڑھ دے شہید ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت تے خون دے چھٹے اس قرآن دی میں زیارت کی تھی، جس قرآن تے چھینٹے موجود نے مشہد مقدس وچ، میوزیم امام رضا دے وچ، وہ نسخہ قرآن آج بھی موجود ہے، اور واضح محسوس ہوندہ ہے کہ اس شہید دا خون آج بھی قرآن دے نال الفاظ تے موجود۔ 12 سال 6 دن سخاوت اور حیا دا پہرہ دے کے اسلام دے درخت نو بچایا ہے میرے عثمان۔ آپ شہید ہوئے تے پھر خلافت دا تاج اس جنے تے آیا ہے، او جنہ خلیفۃ المسلمین بنے آئے، جس جنے دے بارے میرے نبی فرمایا القرآن و مالی والعلی و مال قرآن لا یفترکان حتی یردا علی الحوض۔ فرمایا علی قرآن کو جدا نہیں، قرآن علی کو جدا نہیں، کٹھے راسن رلے راسن، یہاں تک کہ حوض کوثر تے بھی علی تے قرآن رل کے میں محمد بارگاہ وچ پیش ہو سکتا۔ گروچہ سبحان اللہ۔ میرے علی نے شجاعت دا جھنڈا اٹھایا ہے، شجاعت دا جھنڈا اٹھایا ہے، اسلام تے پہرہ دیتا ہے۔ اتھے اگر میں ایک تاریخی گل عرض کر دے وہاں اس امید نال کہ شاید کسی دے عقیدے دی اصلاح ہو جائے اور میرے وشے بخشش دا بہانہ بن جائے۔ جدو جنگاں ہوئیں نا حضرت علی نال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، تی کیسر روم نے اس موقع تو فائدہ اٹھاؤن دی کوشش کی تھی۔ ہو سکے بھی آپس ہی لڑ دے پہ ہیں، تی میں بیت المقدس واپس لے لوں،
اس ویلے حضرت امیر معاویہ نے ایک خط لکھیا قیصر روم نے، فرمایا اے روم کے کتے، خبردار، اگر تو اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا تو سب سے پہلے جو علی کے جھنڈے کے نیچے تجھ سے جہاد کرے گا اس سپاہی کا نام امیر معاویہ ہو۔ سبحان اللہ، اتنے ڈھلی تو نہیں بن دی۔ اچھا لڑائیاں ہوئیں، میں اس دا انکار نہیں کرتا، اور آج کل بات بھی بڑی، یہ لڑائی کی تھی، یہ ہویا وہ ہویا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا بھئی کیڑا بڑا خاندان ہے اس علاقے دا جدی میں مثال دیں گا جی؟ اترا سردار لوگ ہیں، انہاں دا آپسی تنازع ہو جاوے دو اترا خاندانہ دا، تے جڑی کمی تے چھوٹے لوگ ہیں انہاں دا حق بندا ہے بھی وہ ترازو لے کے تے حق نے یہ جو جیا تے جو جیا نہیں بندا تے میاں او بھی سردار ہیں تے انہاں دے مقابلے اساں کمی ہیں، اساں کمیاں دا حق نہیں بندا بھی ترازو لے کے بہ جاوی، وہ سردار ہیں۔ اور پھر اکبر شاہ نجیب آبادی دی تاریخ پڑھو نا، تاریخ اسلام، وہ بڑی عجیب گل لکھدا ہے، کہ دین نو لڑدے ہیں تے رات نو جنازے رلے پڑھدے ہیں، دین نو لڑدے ہیں تے رات نو جنازے رلے پڑھدے ہیں، او ادھے رلدے ہیں او ادھے رلدے ہیں۔ اور شیعہ دی چوٹی دی کتاب ادنائے رجال کشی، اسماء الرجال دی کتاب اتنی موٹی، تقریباً 700 صفحے دی، اور دے صفحہ 561 تے موجود ہے کہ حضرت علی صفین دے میدان وچ مخالفین دیاں لاشاں تے آئے وبکا علیہم، اور آ کے رونا شروع کیتا ہے۔ لوگوں پوچھا حضور تے سارے خلاف لڑتے رہے تھے، تو روندے پے ہو؟ تو حضرت علی نے کی فرمایا جمع اللہ بینی و بینہم فی الجنہ، فرمایا کی ہویا میرا آسے لڑ پائے ہیں، چلو اتھے نہیں رلے جنت بھی تے انہاں تے اساں کٹھیاں ہی ہونا ہے نا، اس واسطے میں رو رہے ہیں کہ اساں لڑے کیوں۔ شیعہ حضرات دی کتاب رجال کشی بھی۔ ہن میں یہ پوچھنا چاہنا کہ مخالفین دی طرف مرن والیاں تے میرا علی روئے تو انہوں نے کی سمجھدا ہے؟ تیرے ہاتھ میں کس نے قوت فیصلہ دیتی؟ فیس بک دے نام نہاد مفتی، الف بے دا پتہ نہیں، اور انہاں واسطے فیصل اور سالس بن کے فیصلے کیتے جا رہے ہیں، شرم نہیں آندی یار؟ سرداران دے فیصلے کمیاں دے ہاتھ بھی، صحابہ دے فیصلے اس امت دے مولوی کرنے گے؟ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہاں اساں نقش بندیاں دا پیشوا جڑی گل کر گیا ہے، اگر توجہ ہوئے تو میں مجدد الفسانی دی گل سنا دیں۔ کون مجدد الفسانی؟ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ میں حیران ہو گیا، مولوی نبین نور نہیں مندہ تے اقبال آدھائے مجدد الفسانی دی قبر نور نہیں مطلع انوار۔ ویسے عجیب گل ہے، اقبال تے فتوہ کیسے نہیں لایا؟ مجدد الفسانی نے فرمایا اگر ہم ہوتے تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہوتے، لیکن دوسری طرف بھی ہرگز بھی ادبی کا خیال دل میں نہ لایا جائے
کہ وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ بھی رسول اللہ کے مرید ہیں۔ مکتوبہ شریف 4.5 سال میرے پیر علی نے اپنی شجاعت نال، جرت نال، ہمت نال، استقامت نال اسلام دا جھنڈا اٹھا کے اس درخت دا پہرا دیتا ہے۔ پھر آپ شہید ہو گئے، اور پھر ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا شخص سامنے آئے جڑا صلح دی قربانی دے کے، اقتدار دی قربانی دے کے، صلح دے ذریعے امت نو جوڑ کے رسول اللہ دی امت تے احسان عظیم فرما۔ کون سامنے آئے؟ میرا شہزادہ حسن، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اور کوفے دی جامع مسجد اندر جدو تشریف لے آئے 40,000 فوجی حاضر ہو گئے ہیں۔ تمام مورخین لکھیا شیعہ سنی 40,000 نہ کہ حضور اصلا قرآن تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں کہ اسی اہل شام نو پیس کے رکھ دے مانگے، صرف اجازت دا انتظار ہے۔ تو سیدنا امام حسن نے فرمایا تسی تے بندیاں دا خون گراونا چاہندے ہو، میں تے کسے جانور دا خون نحق بھی کرن دی اجازت نہیں دے مانگے۔ تو حضور میں ایک گل کردہ ہونا، شاید لوگ میری گل نال اختلاف کریں، سیدنا امام حسین دی قربانی نو کروڑا سلام ہوئیں، لیکن اونا دی قربانی تو بھی بڑی قربانی ہے تو سیدنا امام حسن دی ہے۔ کیوں؟ آج کوئی ایک مرلہ زمین دا کوئی کہنو نہیں دینا، بلکہ لوگ لڑ دینا عدالتاً کیس ہونا۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی دی ذات وہ ہے کہ جس نے 64 لاکھ مربع میل حضرت امیر معاویہ نو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اچھی ہونی چاہیے، کوئی کہنو مرلہ زمین دا نہیں دینا۔ اور اس نواسہ رسول نے 64 لاکھ مربع میل لکھ کے حضرت امیر معاویہ دے حوالے کی۔ اچھا، میں ایک تھوڑی جی اصلاح دی خاطر ایک مثال دے وہاں بھئی، شاہ والے شریف دے سجادہ نشین نے حضور صاحبزادہ محمد اسماعیل الحسنی، اللہ انہوں دی عمر دراز کرے، انہوں دے فیض نو اللہ ہم فرمائے۔ کسی نال چپ کلش ہوئے تے حضوران دی ہو جاوے صلح تے مریدان دا منہ ہوئے اور پاسے بھی پیر صلح کی تھی اساں تے نہیں کر دے، دسو مرید رہے کہ کوئی میں خیال گل نہیں سمجھے۔ یار میں حیران ہاں بھی پیر دی صلح ہے تے مرید حالے تک کاوڑے ہو، پیر دی صلح ہے مرید حالے تک کاوڑے ہو، مریدان دی صلح نہیں ہو سکی۔ بلکہ میں نے تے اہل سنت تے بھی گلا ہے، انہوں تے کی گلا ہونا ہے، کیا تم نے کبھی امام حسن کے نام کا اشتہار کیوں نہیں شائع کیا؟ صاحبزادہ صاحب مبارک بات دے لے کہ انہاں نہ لکھیا ہے باقاعدہ، اتنی بڑی قربانی۔ اور میں تے دنیا دی تاریخ دا مطالعہ کیتا ہے، تاریخ دنیا وچ اتنی بڑی اقتدار دی قربانی دی مثال ہی نہیں ملتی، نہ مسلم تاریخ وچ نہ غیر مسلم تاریخ وچ جتنی بڑی قربانی سیدنا امام حسن مجتبی نے دے کے امت نو خون ریزی کو بچایا، اتنی بڑی قربانی، اور وہ دا ذکر تک نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تے کسی جانور دا خون بھی ناحق کرن دی اجازت۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا چاہنا، شیعہ بھی بیٹھے ہو سو، سنی بھی بیٹھے ہو سو، وہابی دیوبندی بھی بیٹھے ہو سو، میں ایک سوال کرنا چاہنا علمی دنیا میں، کوئی میرے سوال دا جواب دے گا۔
سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو لو 40,000 تجربہ کار فوج ہے، آپ لڑدے نہیں۔ سیدنا امام حسین کو لڑن والے صرف 33 آدمی نے، شہید 72 ہیں نا، لڑن والے بندے صرف 33 ہیں جڑے لڑ سکدن یا جو تجربہ کار لوگ ہیں۔ تاریخ طبری وچے البدایہ والنہایہ وچے صرف 33 آدمی لڑن دے قابل۔ میں سوال کرنا چاہنا، جتھے 40,000 ہے اتھے رسول دی آل نہیں لڑ دی، جتھے 33 ہیں اتھے رسول دی آل پچھا نہیں ہٹ دی۔ پتہ چلیا کہ رسول دی آل شخصیات نال لڑائی نہیں کر دی، کردار نال کر دی۔ اگر کردار ہوئے امیر معاویہ جیسا تو آل رسول صلح کر دیئے، اگر کردار ہوئے یزید جیسا آل رسول میدان میں ڈٹ کے کھڑی ہو جاندے۔ اچھے سبحان اللہ تے وقت اچھی بڑھ دی۔ 40,000 جتھے ہے، یعنی جتھے لڑائی بڑھ دی اتھے نہیں لڑ دے، تے جتھے بڑھ دی نہیں اتھے لڑ دیں۔ پتہ چلیا کہ رسول دے خاندان دے سامنے لوگاں دی کثرت یا قلت نہیں، انہاں دے سامنے ایک مشن ہے، جس طرح صاحبزادہ فیض الحسن صاحب آ کر ہے، ایک مشن ہے، ایک نظریہ ہے۔ اگر سامنے ایسا کردار ہوئے کہ جس دے کردار تے انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی تو پھر صلح کر لو۔ اگر سامنے ایسا کردار ہوئے کہ جس دے کردار نال کمپرومائز نہیں کیتا جا سکتا تے پھر ڈٹ جاؤ، مر جاؤ یا مار دیو۔ اے ہے شہزادگان رسول دی تربیت اور انہاں دا عملی سبق۔ اتنی بڑی قربانی امام حسن نے دیتی۔ جیسے میں اگر ہووے اجازت تھی قرآن دی آیت ہی پڑھ دے ہوں، نہیں اگر سبحان اللہ اچھی ہو، میں علماء دی نظر کرنا چاہتا۔ رب کریم فرماندن ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ہے قرآن دی آیت، کیڑے سپارے چاہیے؟ 5ویں سپارے۔ علامہ صاحب میرے ساتھی نے بہت بڑے مفتی علامہ محمد اشرف سعیدی صاحب حافظ بھی ہیں۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ کریم فرماندن میں رب پابند کر رہے ہیں کہ امانت اہل نو دیونی ہے، نہ اہل نو دیونی ہے، نہ اہل نو نہیں دیونی۔ اور میں پوچھنا یہ چاہنا، امام حسن تو ود کے بھی کوئی قرآن سمجھن والا اس ویلے موجود سی؟ اور شیعہ دا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی وراثتی ائمہ طاہرین نو دیتی ہے، مناقب آل ابی طالب لکھ دن۔ قرآن دی وراثتی ائمہ اہل بیت کو لے تے پھر انہوں تو ود کتے قرآن کوئی سمجھتا نہیں۔ عرض میں ایک کرنا چاہنا، اللہ آدھا ہے کہ امانت بھاویں ہوئے روپیہ تے بھاویں ہوئے 64 لکھ مربع میل دی، نہ اہل نو نہیں دیونی، اہل نو دیونی ہے۔ اور میں پوچھنا یہ چاہنا، امام حسن جس نو اہل سمجھے آئے، تیرے جیسا بندہ نہ اہل سمجھ کے تیرا کی اوقات ہے تیرا؟ چاہے کوئی پیر ہے یا کوئی مرید ہے یا کوئی سکالر ہے یا کوئی صحافی یا کوئی ٹی وی اینکر ہے یا کوئی ٹک ٹاکر ہے، تیری کی اوقات؟ امام حسن مجتبیٰ شہزادہ رسول جس کو اہل سمجھتے ہیں، تمہارے نال سمجھنے سے کیا ہو جائے گا؟ اور اتنے میں ایک اور گل بھی کروں گا، شیعہ دا عقیدہ ہے کہ امام مفترض الطاعت ہوتا ہے، یعنی امام کی اطاعت فرض ہے جیسے نبی کی اطاعت فرض ہے۔ پوچھنا میں یہ چاہنا کہ امام اور امام بھی دوسرے امام دی جدو اطاعت فرض ہے تو انہوں نے امیر معاویہ نال صلح فرمائی، تو اڑی صلح کیوں نہیں ہوئی؟
ایک بیوقوف چگ الادیب دی میں کتاب پڑھی، میں رد بھی لکھ رہے ہیں، صلح الامام الحسن، لاہور دا کوئی چبل مولوی لکھدا ہے، نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ دوبارے ظالم تک دا لفظ لکھدا ہے، تے میں جواب وچ لکھیا ہے، اللہ فرماندا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ہے قرآن دی آیات، کیڑے سپارے چاہیے کوئی حافظ دستے؟ 12 وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ فرماندا ہے ظالم نال صلح تے دور دی گالے، ظالم کی طرف اگر جھکاؤ کرو گے تو جہنم کی آگ تمہیں چھو لے گی، ظالم دی طرف جھکاؤ۔ میں پوچھنا ہے چاہنا کہ اگر امام حسن نے نعوذ باللہ بقول کسے ایک ظالم نال صلح کی تھی تے قرآن دیاں 2 آیتاں دا انکار لازم آیا ہے، امانت آل دے سبورد بھی نہ کی تھی کہ ظالم نال جھکاؤ بھی کیتا ہے، اور پھر اگر تاریخ پڑھ کے ویکھو تے حضرت امیر معاویہ باقاعدہ وظیفہ اور نذرانہ پیش کر دے رہے، تاریخ دمشق کبیر نے لکھے ہے، ایک باری حضرت امیر معاویہ نے 2 لاکھ درہم کٹھے شہزادیاں دی بارگاہ وچ پیش کی تھی، امام حسن اور امام حسین، تے نال انہاں ایک چٹکلا فرمایا تو آنو نظرانے بڑے مل جن پر اتنا بڑا نظرانہ تے کہہ نہ دیتا ہو سی جڑا میں دے رہے ہیں، تے سیدنا امام حسین فرمایا چلو یہ گل تے ٹھیک ہے بھی کہیں پیر نو اتنا نظرانہ کہہ نہ دیتا ہو سی، پر ساڑے جا کوئی ہور ہووے تو جس نو نظریہ ملیا ہوئے، ہماری مثل بھی تو اور کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا پیار محبت مثالی 20 سال امن دا دور، عام الجماعت سنت الجماعت اس سال دا نہ رکھیا گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہونا کہ اج کل دے تھوڑے پڑھے ہوئے چھوٹیاں کتاباں پڑھ کے تے کوئی ڈاکٹر تے کوئی پروفیسر تے کوئی ٹی وی اینکر تے، ویسے عجیب گل ہے ڈاکٹر دا کی کم میں دین سمجھاوے، اس دا کم میں بھی جا کے پولیو دے ٹیکے لاؤں، وہ کی دین سمجھاوے۔ پروفیسر دا کی کم میں ہوتے بھئی تو جا کے کالج انگریزی پڑھا، دین سمجھنا ہے تو پھر علماء دی بارگاہ وچ آؤ۔ عجیب تحقیق ہو گئی، عجیب نظریات ہو گئے، میں سنیاں نو جنجوڑ رہے ہیں، تہاڈے اندر فرقہ واریت پیدا ہو گئی، کمزوری پیدا ہو گئی۔ الحمدللہ اساں تے سیدنا امام حسن نو سچا امام بھی منیا ہے تے امام دے فیصلے نو بھی اساں کل بھی تسلیم کیتا ہے تے اج بھی تسلیم کرنا ہے، اساں تسلیم کیتا ہے۔ بلکہ میں ایک اپنے ذوق دی گل اے بھی کر رہے ہیں، صرف اپنے ذوق دی، کسی تے میں ٹھونسنا نہیں چاہتا۔ اساں تو بھئی پہلے امیر معاویہ سے نہ لڑ دے رہے آسے، صفین چی اساں لڑے امیر معاویہ نال، جمل چی اساں لڑ دے رہے، تے جدو سائیاں سانو خود ابوہا وکھایا ہے، ہون لڑائی کرنا بڑندہ نہیں، جو سائیاں جو آپ ابوہا وکھا چھوڑے ہیں، سائیاں آپ ابوہا وکھایا ہے، حق دارہ نے اپنا حق انہوں نے تسلیم فرمایا ہے، تو پھر کسی دی کی جرات ہے کہ کوئی عدم اعتماد کرے۔ 20 سال دا دور کوئی چھوڑی جی گل نہیں، 20 سالہ دور، کوئی ایک قتل نہیں ہویا سیاسی، باہمی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہویا، کوئی جدل نہیں ہویا، تو 20 سال اسلام دے درخت نو سیدنا امیر معاویہ دی سیاست نے محفوظ رکھیا اور اسلام دا پرچم بلند رکھیا۔
پتہ نہیں لوگ کتوں پڑھ کے آ گئے، انہوں نے اپنے اکابرین دی کتب دا پتہ ہی نہیں۔ حضرت عبدالعزیز پھر ہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ جنا ہے جڑا دو میں ہتھ نال لکھ دا، سجے ہتھ نال بھی تے کھبے ہتھ نال بھی، ادھے ہور کتاب ہے ادھے ہور کتاب ہے۔ علم سیارگان تے سب تو پہلے مسلمانوں وچ جس بندے کتاباں لکھیاں وہ عبدالعزیز پھر ہاروی۔ علامہ عبدالعزیز پھر ہاروی رحمت اللہ علیہ نے ان ناہیہ ان ضم معاویہ کتاب لکھی۔ چشتی جوان ہے، حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی دا خلیفہ ہے، اتنی بڑی شخصیت، چشتیاں دا ہیڈ اور مرکز۔ انہوں نے فرمایا سیدنا امیر معاویہ دی شان وچ 17 رسول اللہ دی حدیثاں موجود ہیں۔ کتنیاں؟ 17 حدیثاں۔ یار خدا واسطے حیا کر، رسول دی ایک حدیث بھی کسی دی شان وچ کافی ہوندی ہے تے جس دے بارے 17 حدیثاں رسول دیاں آ جاویں۔ علامہ ابن حجر نے کتاب لکھی تطہیر الجنان۔ کتنے بڑے بڑے علماء ساریاں کتاباں نو حدیثاں نو رد کر کے امام حسن دی صلح تے عدم اعتماد کر کے پتہ نہیں قوم نو کی سبق دینا چاہتا۔ بہرحال میں بڑی لمبی تمہید بن کے اصل موضوع دی طرف میں ہون آ رہے ہیں۔ امید ہے صبح دی اذان تک پورا ہو جاسے جو تو ساتھ دیتا تھا۔ میں یہ نعت خان تو تہارا نعرہ لائے بھی تھی جیب گرم ہوئی، چلو یہ جیب گرم ہوئی تو ہاڑا ہی تے ایمان گرم ہو ہی گیا ہے۔ اس وقت ایمان بچاون دی بڑی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں چل رہے اہل سنت نو کی ہو گیا ہے، پیران نو کی ہو گیا ہے، مریدان نو کی ہو گیا ہے، کوئی سمجھ نہیں لگتی، اتنا پرفتن دور ہے۔ تو بہرحال 20 سال سیدنا امیر معاویہ نے اسلام دا پرچم بلند رکھے ہے، اور 20 سالہ دور وچ ایک بھی سیاسی قتل نہیں ہویا۔ 20 سالہ دور وچ امن، سلامتی، پیار، محبت، بلکہ حسنین کریمین دا اکثر وقت حضرت امیر معاویہ دی کول گزرے آئے۔ دمشق وچ استقبال ہوندے رہے، پیار، محبت، خلوص، اور اسلام نو ایک نوی زندگی عطا ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ دا وصال ہو جائے تے پھر او نام نہاد شخص تخت تے آیا ہے جس نو دنیا یزید آدھی۔ البدایہ والنہایہ وچ فرمان رسول ہے، اول من یغیر سنتی یقال لہو یزید، کہ سب تو پہلے میرے دین نو تبدیل کرنے والا، میری سنت نو تبدیل کرنے والا شخص یزید ہوئے گا۔ سب تو پہلا کم اس نے کیتا ہے کہ ولید گورنر مدینہ نو خط لکھے ہے کہ میرے نام دی حسین کو بیعت لاؤ۔ اس نے ادھی رات نو سیدنا حسین نو صدے ہے، میرے حسین نے جڑا جملہ بولے ہے میں چاہنا کہ تسی دل تے لکھ لو۔ سیدنا حسین نے فرمایا مثلی لا یبایو مثلہو، اس زمانہ بندہ ہے کہ میرے جا بندہ او جائے دی بیعت نہیں کر سکتا، میرے جا بندہ او جائے دی بیعت نہیں کر سکتا۔ اچھا آج تے سجادہ نشینی دے رولے ہوندن تے سیدنا حسین نے رسول دے دربار دی سجادہ نشینی چھوڑ دیتی۔ پتہ چلیا سجادہ نشینی چھوڑیے تے تاں دین دا تحفظ ہویا ہے۔
سجادہ نشینی رسول دے دربار دی تساں سکھ دے ہو بھی مدینہ ویکھن نصیب ہو جائے تھی او بھی جڑا ہے جڑا مدینہ چھوڑ دینا ہے. چل پہ رجب وچ مکے شریف پہنچ کے 8 ذوالحج نو جدو حاجی عرفات دی طرف سفر دی تیاری کر رہے ہوندن تے سیدنا حسین نے کربلا وال رخ کیتا ہے. صاحب البدایہ والنہایہ نے لکھیا ہے عبداللہ بن زبیر آئے حضور اتنی کی جلدی ہے جان دی تو سیدنا حسین نے فرمایا میں خواب دیکھے ہے اپنے نانے جان دی زیارت ہوئی انہوں نے کچھ حکم دیتا ہے. حضور وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خواب تے نہیں دسنا البتہ اس دی تعبیر تو تانوں پتہ چل جائے گا 10 محرم دی شام نو خواب دی تعبیر سامنے آ جائے. چلے اور 2 محرم نو کربلا دی دھرتی تے ڈیرے لائے. علامہ طبری نے واقعہ لکھیا ہے کہ جزو سیدنا حسین چونکہ آپ اس راستے تے آ رہے ہیں کہ جڑا راستہ ویران ہے عام راستے تو ہٹ کے ہے حفاظتی نقطہ نظر نال مقام ذی شرف تے پہنچے. ذی اشراف بھی ادھر نہ ہے ذی شرف بھی ادھر نہ ہے بڑا پانی والا علاقہ ہے. سیدنا حسین نے فرمایا کہ جتنے برتن موجود نے لشکر وچ سارے پانی نال بھر لو اور اتنا پانی وافر ذخیرہ کرو کہ 1000 مہمان نو بھی رجاوے تے انہاں دیاں سواریاں نو بھی رجاوے. غلامہ پانی بھر لے آئے. اگلی صبح اگلی منزل دوپہر دا وقت سامنے لشکر نظر آیا ہے. اے ہر دا لشکر ہے جو کوفے وچوں چلے آئے قتل دا پیغام لے کے راہ بھول گئے اور پیاس تو مر رہے نے. لوگ آج کیتا حضور کو امدادی لشکر ہے. سیدنا حسین نے فرمایا امدادی نہیں قاتلان دا لشکر ہے لیکن اے گل نہیں پوچھنی وہ بہت پیاسے نے پہلے انہوں نے پانی پلاؤ تے پھر انہوں کو پوچھو کہ کس مقصد واسطے ہے. خود یزیدی لشکر دے لوگ بیان کر دیں کہ سیدنا حسین دے غلامہ نے ساڑیاں جانورانوں بھی 5 واری پانی پلایا کہ کوئی جانور بھی پیاسا نہ رہ جائے. اے ہے کردار حسین. 2 محرم نو کربلا پہنچے 7 محرم نو پانی بند کر دیتا گیا ہے. پھر 10 محرم دی خون آشام صبح دا آغاز تلاوت قرآن پاک نہ لوندا ہے. بلکہ مورخین نے بھی لکھا کہ 9 محرم دی شام یزیدی لشکر نے حملہ کر دیتا ہے. حضرت حسین نے سیدنا غازی عباس نے بھیجا ہے کہ انہیں کو ایک رات دی مہلت منگو. مہلت جدو مل گئی لوگ آکھیں کہ شاید کوئی صلح دی گل چل رہی ہے یا یزیدی بیعت دے بارے کچھ نرم گوشہ اختیار کیتا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا انہاں وچوں کوئی گل بھی نہیں. میں مہلت اس واسطے منگی ہے کہ زندگی دی آخری رات ہے اور ہر خیمے وچ قرآن دا ختم ہونا چاہیے. مہلت صرف قرآن دی تلاوت واسطے. پھر صبح آپ جدو سارے شہید ہو گئے اور اب خود گھوڑے تے سوار ہوئے اس وقت بھی آپ نے قرآن منگوایا ہے. تمام کتب تاریخ وچ موجود ہے اور قرآن پڑھ دے ہوئے آپ گھوڑے تے سوار ہوئے. جدو پوچھا گیا حضور ہون تے قرآن نال لے جان دا وقت نہیں ہون تے اگے ہتھیار چل رہے نے تیر چل رہے نے تلواراں چل رہی ہیں. تو سیدنا حسین نے فرمایا میں 2 محرم تو انہاں لوگوں نو سمجھا رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی دے کان وچ میری آواز نہ پہنچی ہوئے. لوگ شاید پراپوگنڈا کرن جس طرح البدایہ والنہایہ والے پراپوگنڈا کیتا ہے خروج الحسین لطلب الامارت. امام حسین تخت چھیننے کے لیے نکلے تھے. میں بڑے ادب نال اس مورخ کو لے پوچھنا چاہنا کہ اگر تخت لینا ہوئے یا حکومت تے قبضہ کرنا ہوئے
عمران خان تے اسلام آباد درنا دے تے حسین دمشق تے بجائے کربلا وچ کیوں گئے؟ جتھے تخت ہوئے اتھے جانا چاہیے، کربلا وچ دا انتخاب کیوں ہے؟ پتہ چلیا مقصد تخت نہیں تو سیدنا حسین نے بھی فرمایا کہ میں قرآن سامنے لے جا کے ان لوگوں نے دسنا چاہنا کہ میری منزل اقتدار نہیں، میری منزل کل بھی قرآن ہے، میرا مقصد آج بھی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے رفیق سفر حافظ سبحانی صاحب ڈرائیور نے آل رسول دی بارگاہ وچ ایک نظم پیش کر دیں اور پھر حضور صاحبزادہ عبدالعزیز صاحب دعائے خیر فرما سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے نانا نبی اور والی، جن کے نانا نبی اور والی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، اور والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام، دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔ آمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا رب العالمین۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انک علی کل شیء قدیر۔ یا رب العالمین اس محفل میں اپنی بارگاہ مقبول منظور فرما، تمام حاضرین دی حاضرین اپنی بارگاہ مقبول منظور فرما، تمام حاضرین دے صغیر کبیر گناہ معاف فرما، تمام حاضرین دی بیمار شفا کاملہ عاجلہ تام فرما۔ یا رب العالمین
مظفردین صاحب صاحب محمد زبیر صاحب ندین دنیا کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما تمام حاضرین تے برکت اور رحمت عطا فرما محبوب علیہ السلام دی سچی محبت اور غلامی اور نقش قدم چلا حضرت مفتی صاحب دے بیان کے اندر اور زیادہ برکت اور وسعت عطا فرما محبوب علیہ السلام دی سچی محبت اور غلامی اور تمام حاضرین نقش قدم تے چلنے دی توفیق کامل عطا فرما ونفوض امورنا الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه نور عشي سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. تمام حضرات ادھر لین بنا کے سر کر بیٹھ جائیں لنگر شریف تمام احباب ادھر ہی بیٹھ جائیں اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں تمام احباب بیٹھ جائیں ادھر لنگر شریف کا انتظام ہے. میرے مرشد